الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سابقون الاولون یہ کون ہیں؟ یوں تو سارے کے سارے صحابہ کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، لیکن بہار کے پہلے پھول جب ہر جانب سے ظلم و طغیان کے تھپیڑے چل رہے تھے، طوفان چل رہے تھے، جان کو کٹھالی میں ڈالنے والی بات تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سونار سونے کو خالص کیسے کرتا ہے؟ کٹھالی میں ڈالتا ہے اور بہت تیز آنچ کے اوپر اس کو گرم کرتا ہے، میل کچیل اس سے دور ہوتی ہے اور خالص سونا رہ جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا قانون ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نکھارتا ہے، سنوارتا ہے، ان کو ایسا کردار ادا کرنے کے لیے آزمائشوں میں سے گزارتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ان سے کوئی دشمنی ہے، ان سے محبت ہے، ان کے درجات بلند کر رہا ہے اور ان کو ہمت دیتا ہے، عزم دیتا ہے۔ یہ اسی کی طرف سے دیا ہوا عزم ہوتا ہے کہ وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ آج ہم اس شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں جس پر صحابہ کرام رشک کرتے تھے، خاص طور پر امیر المومنین عمر بن خطاب بہت زیادہ رشک کرتے تھے۔ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے سگے بھائی ہیں، زید بن خطاب۔ زید بن خطاب بہت ابتدائی دنوں میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بھائی اسلام دشمن تھا، بہن مسلمان ہو گئی تھی، یہ بھائی مسلمان ہو گئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی، حالات بڑے سخت تھے مکہ میں، وہاں سے واپس آئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو اپنے بھائی سے اتنی پہلے بھی محبت تھی، لیکن ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک دوری اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اب اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا ماتھا چومتے اور ان کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، لیکن حضرت عمر کی خلافت سے پہلے ہی اللہ نے ان کو درجہ شہادت پہ فائز کر دیا۔ یہ حضرت زید بہت بڑے شاہ سوار تھے، ان کو جنگی فنون اچھی طرح سے آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے ہر مارکے میں حصہ لیا۔ حضور کی رحلت کے وقت یہ موجود تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت ملعون کے مقابلے پر حضرت خالد بن ولید کی فوج کو بھیجا تو اس فوج کے اندر بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو حفاظ سے جو وہاں شہید ہوئے، سب سے زیادہ شہداء اسی جنگ کے اندر ہیں۔ تو گویا کہ ختم نبوت ہمارا وہ عقیدہ اور ہمارا وہ بہت بڑا ایشو ہے کہ جس پر صحابہ کرام نے جانیں قربان کی، ہر دور میں لوگوں نے جانیں قربان کی۔ اس پر جان قربان کرنے والوں پر ہر چیز قربان، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا جنگ یمامہ کے اندر، بنو حنیفہ کے خلاف، جنگ نجد بھی اور جنگ یمامہ بھی کہتے ہیں۔ اور مسلمہ کذاب کا جو قلعہ تھا اس کو حدیقۃ الرحمن وہ کہتا تھا، یعنی رحمان کا باغیچہ۔ حضور نے اور صحابہ نے اسے حدیقۃ الشیطان کا نام دیا، اور واقعہ وہ شیطان کا باغیچہ تھا۔ حضرت بڑا مشکل تھا قلعے کو فتح کرنا، فصیل تھی، اندر بہت بڑی فوج تھی، بڑے ماہر جنگجو تھے۔ تو صحابہ کرام نے تہیہ کر رکھا تھا کہ دشمن رسول اور جھوٹے مدعی نبوت کا خاتمہ کیے بغیر نہیں ٹلیں گے۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، اور انہوں نے قسم کھا کر یہ کہا، خدا کی قسم میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک فتح کے دروازے نہ کھول دوں۔ اور پھر قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت ظاہر ہے خوشی بھی ہے، لیکن فطری طور پر غم بھی ہوتا ہے۔ ان کی شہادت کی خبر پر حضرت عمر بہت آبدیدہ ہوئے، کہا میرا پیارا بھائی مجھ سے سبقت لے گیا، وہ مجھ سے پہلے اسلام کی آغوش میں آیا، مجھ سے پہلے اس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اور مجھ سے پہلے اللہ نے اسے شہادت عطا فرما دی۔ یہ کیوں کہا کہ مجھ سے پہلے شہادت عطا فرما دی؟ وہ تو زندہ تھے، کیونکہ حضور نے ان کو شہادت کی خوشخبری دی تھی احد پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ جب حضور نے احد پہاڑ لرزنے لگا تو کہا احد اسکن یا احد اسکن فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ نبی اور صدیق تھے، اور ساتھ دو شہید کون تھے؟ عمر تھے اور عثمان تھے۔ یقین تھا کہ شہادت تو ملے گی، لیکن میرا بھائی سبقت لے گیا۔
عرب بہت بڑے شعراء تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے اشعار کے اندر جو اثر آفرینی ہے، عربی جاننے والے جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی عرب دوسروں کو جو اجمی کہتے تھے، تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب کے لیے یہ زبان منتخب کی، اپنا آخری نبی اس زبان کے بولنے والا منتخب کیا، تو اس زبان میں مرثیے جو لکھے جاتے تھے درد و غم کے ساتھ بڑی اثر آفرینی ہوتی تھی۔ ایک مالک بن نویرہ تھا، جو بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا زیرک انسان تھا، بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ دونوں آراء ہیں۔ اس کے بھائی متمم بن نویرہ البتہ مسلمان تھے، صحابہ کی صف میں شامل تھے۔ ان دونوں بھائیوں میں بھی بڑی محبت تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا تھا، اور پورے علاقے کے اندر غم کے بادل چھا گئے تھے کہ اتنا ذہین آدمی، اتنا زیرک آدمی، اتنا معاملہ فہم آدمی آج قبیلے کا دامن خالی کر گیا ہے۔ تو حضرت متمم کہتے تھے کہ میرا بھائی مسلمان تھا، لیکن کئی لوگ کہتے تھے کہ نہیں، مسلمان نہیں تھا۔ بہرحال اس موضوع کو چھیڑتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے خود اس کا اعتراف بھی کیا کہ ان کے اسلام کا اظہار جو ہے وہ واضح نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دردناک مرثیے سنے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور کہا کہ متمم، میں نے تمہارے بھائی کے حق میں لکھے گئے تمہارے شعر پڑھے، اے کاش میرے بھائی زید بن خطاب کے لیے بھی تم وہ شعر کہو، اے ویسے شعر کہو۔ تو حضرت متمم بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی یمنی اس نجدی علاقے کے قبائل میں سے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین، میرا بھائی بھی اگر آپ کے بھائی کی طرح شہادت پاتا، اگر آپ کے بھائی کی طرح اس پر موت آری ہوتی، تو میں کبھی اس کا مرثیہ نہ لکھتا، میں خوشی سے اس کی تعریف میں شعر تو کہتا لیکن مرثیہ نہ لکھتا۔ تو آپ کا بھائی تو اسلام کے لیے جان قربان کر کے گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا بھائی جب سے شہید ہوا تھا مجھے بہت پریشانی اور سکون نہیں ملتا تھا، اس پریشانی میں تھا، لیکن جب اس اللہ کے بندے نے مجھے یہ بات کہی تو بہت لوگوں نے میرے ساتھ تعزیت کی، بڑی محبت کے ساتھ آ کر تعزیت کی، لیکن اس تعزیت اور ان الفاظ نے میرا غم دور کر دیا، اور میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ تو کس بات پر غم میں مبتلا ہے، تیرا بھائی جنت میں پہنچ گیا ہے، تو جنت کا طلبگار ہے، وہ جنت کا طلبگار تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی، تیری مراد بھی جب اللہ چاہے گا پوری کر دے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے اسے سکون مل گیا۔ یہ حضرت زید بن خطاب ہیں، بنو عدی میں سے ہیں، اور اس قبیلے کے پاس سفارتکاری ہوتی تھی، اور یہ بڑے اچھے مقرر اور خطیب تھے یہ لوگ۔ تو زید بھی بہت بڑے خطیب تھے، عمر بھی بہت بڑے خطیب تھے۔ یہ زید بن خطاب ہیں، شہید وفا ہیں، عہد باندھا کہ مسیلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور واقعتاً مسیلمہ کذاب کے خاتمے کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ خود جنت میں چلے گئے، اس کو جہنم واصل کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو موقع دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ روحوں کو اپنے ہاں اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ مولا کریم روز قیامت ہمیں بھی کہیں ان سے ملاقات کرانے اور ان کے پڑوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، ان کے جوار کے اندر رہنے کی سعادت عطا فرما دے، تو تیرے لیے وہی مشکل نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں، لیکن تیری رحمت سے کیا بعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کے راستے پر گامزن رہیں، اور کبھی اس بات پر تأسف نہ کریں کہ نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے یہ نقصان ہو گیا، یہ مجھے گھاٹا پڑ گیا۔ ہمیشہ برائی سے اپنا دامن بچائیں، نیکی کے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ گامزن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔